رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء صدق اللہ مولانا العظیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، پس قبول کر لیا اللہ نے، ربها اس کے رب نے، بقبول حسن، جو حضرت مریم کی صورت میں نظر مانی تھی وہ اللہ نے قبول کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر ہے بھی اللہ کے لیے اور اس کو قبول یا نہ قبول کرنے کا اختیار بھی اللہ کے پاس۔ فتقبلها، اللہ نے، ربها، اس کے رب نے اس کی نظر کو قبول کر لیا، بقبول حسن، اچھی صورت کا قبول کرنا۔ قبول تو دونوں صورتوں میں ہوتا ہے نا، ایک چیز کو ناپسندگی کی صورت میں قبول کریں تو پھر بھی قبول ہے، لیکن اچھا قبول کرنا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کا اچھا پھل دیا، یا اس کا جو بعد میں آنے والا نتیجہ تھا وہ بھی اللہ نے انتہائی خوبصورت بنایا۔ بعض اوقات چیز قبول ہو جاتی ہے لیکن بعد میں اس کا آنے والا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ شروع میں تو قبول ہو جاتی ہے لیکن بعد میں اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن اس کا ایسے نہیں ہوا، بلکہ بعد میں آنے والا نتیجہ بھی اللہ نے انتہائی اچھا بنایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کی کفالت دے دی گئی حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے۔ کلما دخل علیہا زکریا، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس آئے، محرابہ، اس کمرے میں، اس عبادت خانے میں۔ وجہ بتلاؤں گا کہ محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں۔ عبادت خانے میں، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود پائیں۔ ایک دن انہوں نے سوال کیا، قال یا مریم، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے مریم، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں تیرے پاس؟ تالا بند ہے، چابیاں میرے پاس ہیں، آنے جانے کا راستہ کوئی نہیں، اس کا اور کوئی دروازہ نہیں، پھر پھلوں کا موسم بھی نہیں، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بغیر حساب کے اور بغیر اسباب کے رزق دیتا ہے، پھر وہ حساب بھی نہیں کرتا اور اسے اسباب کی بھی ضرورت۔ یہ تو اس کا ہوگا معنی۔ اب دیکھیں، حضرت نے پہلے بیان کر دیا ہوگا، جس طرح عبادت اللہ کے لیے ہے اسی طرح نظر، منت، منوتی۔ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے دوں گا، یہ اللہ کے نام پہ دے سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ اور مالی عبادت چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے وہ زبان کے ساتھ ہو، چاہے وہ مالی ہو، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فصل لربک وانحر، لربک، فصل لربک،
وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، جانور ذبح کرو تو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پہ ذبح نہیں کرنا، نہ غیر کی خوشنودی کے لیے ذبح کرنا ہے۔ مقصد کیا ہو؟ رب کی رضا ہو۔ نام ذبح کے وقت بھی رب کا، اس کو جب متعین کریں منت کے لیے پھر بھی رب کے لیے، جب ذبح کریں پھر بھی نام رب کا، اور رضا اور مقصود بھی کیا ہو؟ رب۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کو بھی حکم ہے، اور ہر انسان کو جس نے کلمہ پڑھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور نماز کے اندر بھی ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات، یہ ویسے ہے والصلوات للہ والطیبات للہ، یہ للہ تینوں کے ساتھ لگ رہا ہے۔ التحیات للہ، میری قولی عبادتیں جو میں زبان سے کروں وہ کس کے لیے؟ للہ۔ والصلوات للہ والطیبات للہ، میرا پیسہ ٹکا خرچ کرنا، جانور، منت منوتی، دعا، یہ قولی عبادت ہے۔ کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اس میں پکارنا کہ فلاں میری مدد کو آئے، یہ قولی عبادت ہے۔ یہ بھی الدعاء مخ العبادہ، یہ جو بندہ سری پائے کھاتا ہے نا تو ہڈی میں گودا ہوتا ہے، ہڈی کے اندر، اس کو عربی میں مخ کہتے ہیں، مخ، گودا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے، ارک ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، کیونکہ دوسری عبادت تو 2 گھنٹے کی، 1 گھنٹہ کی، 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، روزے 1 مہینے کے لیے آئے اسے ہم عبادت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں جائز چیز بھی نہیں کھاتے اس مخصوص وقت میں، تو وہ کیا بنتا ہے؟ عبادت بنتا ہے نا۔ جب رب کے لیے جائز چیز چھوڑ دی تو وہ عبادت بن گئی۔ اسی لیے اسی طرح رب کے لیے ہر اس ناجائز کی چیز کو چھوڑنا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، تو وہ بھی آپ کا عمل کیا بنے گا؟ عبادت۔ یہ پریکٹس ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ مخصوص وقت میں ادا کر دی، تو وہ ہیں مخصوص وقت میں۔ باقی جو ہمارا ٹائم فری ہے نا، اس میں ہم اٹھتے بیٹھتے، کبھی کوئی درد ہوا، کبھی کوئی اور تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، تو اس وقت اگر ہم رب کو چھوڑ دیں، رب کو یاد نہ کریں، تو یہ وہ عبادت نہیں رہے گی۔ عبادت تب بنے گی کہ جب خوشی ہو تب بھی اللہ یاد رہے، غمی آئے تب بھی اللہ نہ بھولے، خوشی زیادہ آ جائے پھر بھی بندہ بھول جاتا ہے۔ چاند رات آتی ہے نا تو مہینے کی عبادت بھول جاتی ہے۔ بازار میں چلا گیا، شاپنگ کر رہا ہے، نمازیں چلی گئی، کوئی پرواہ نہیں، بھول گئے۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں، ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا جس سے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جس سے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش آ جائے تو یاد خدا بھول جائے، اور تیش آئے تو خوف خدا بھول جائے کہ یار میں یہ زیادتی کر رہا ہوں، غصے میں آ جائے تو پھر کہاں سے کہاں نکل جائے۔ اس نے ایک مارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کو شہید کیا گیا ہے، میں ایک کے بدلے 70 ماروں گا۔ کتنے؟ رب نے فرمایا نہیں، ہم نے قانون ہی نہیں بنایا۔ قانون ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ میرے پیغمبر یہ تو قانون کے خلاف ہے، آپ نے کیسے کہا؟ آپ یہ قسم توڑیں، کفارہ دیں، ایک کے بدلے ایک ہے، اور ہم آئیں گے تو ہم وہ ایک بھی نہیں مارنے دیں گے، بلکہ آپ کا غلام بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، آپ اسے بھی نہیں مار سکیں گے۔ میں بچانے والا ہوں۔ آپ 70 کی کہہ رہے ہیں نا، میں ایک کو بھی نہیں مارنے دوں گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ قانون نہیں،
تیش میں آئیں تو خدا کا قانون توڑ دیں، عیش میں آئیں تو رب کو بھول جائیں، نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تکلیفیں پریشانیاں آئیں پھر بھی للہ، اور صحت تندرستی آسانیاں آئیں پھر بھی للہ، صحت ہے پھر بھی للہ، اور بیماریاں آ جائیں پھر بھی الحمدللہ، دونوں صورتوں میں۔ تو پریشانیوں کا تذکرہ کر کے پھر بھی یہی فرمایا، آسانیاں ہوں پھر بھی یہی ہے۔ یار جس نے 40 سال 50 سال صحت دی، اگر 10 سال بیماری کے آ گئے ہیں تو پھر بھی الحمدللہ۔ اس نے 40 سال صحت بھی تو اسی نے دی تھی نا، اب 10 سال زندگی بیماری میں گزر گئی تو اب اسے چھوڑ تو نہیں سکتے، رب کو تو نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑیں گے تو جائیں گے کدھر؟ اور کوئی ادارہ ہے بھی نہیں جہاں پہ جائیں، یا تو کوئی ایسی ذات موجود ہو نا کہ جو اس کا مداوع کر سکے اور ہماری وہ پریشانیاں وہ خوشیوں میں تبدیل ہو سکیں، پھر تو رب کو چھوڑ دیں، لیکن جائیں گے تو جائیں گے کدھر؟ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے پہ پابندی وہاں جینے پہ پابندی، انسان تو ہے ہی پابند۔ تو بہرحال یہ کام پھر لمبا ہو جائے گا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو رب تعالیٰ نے ان کی نظر کو قبول بھی اچھے طریقے سے کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور دیکھیں نا اس سے اچھا پھل اور اچھا نتیجہ کیا ہوگا کہ مریم کے بطن سے اللہ نے وہ بیٹا عطا کیا جس کو اللہ نے ماں کی گود میں بولنے کی صلاحیت بھی دی اور نبی بھی بنایا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی اینما کنت مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ تو یہ پوری تقریر کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا کمال ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، پھر نورن علی نور ہو گیا، آدن سونے تے سہاگا کہ پیغمبر کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ خالو ہیں آپ کے، حضرت مریم کے خالو ہیں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ خالہ زاد بھائی ہیں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے، دوئے مسیرنوں، تو خالہ کے گھر پرورش ہوئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا، وہ صبح جاتے، حضرت مریم اندر ہیں، باہر سے تالا لگاتے، چابیاں جیب میں ڈالتے اور تبلیغ پہ نکل جاتے، واپس آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں پھلوں کا موسم ہی کوئی نہیں، تازہ پھل پڑے ہوئے، ایک دن بھی دیکھ لیا، دوسرے دن بھی دیکھ لیا، اب ایک دن پوچھ ہی لیا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں، ہمیں بھی پتہ چلے۔ قالت ہوا من عند اللہ، اور پھر آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہی کھڑے کھڑے، یہ دل پہ چوٹ لگی، زکریا موسم تو تیرا بھی کوئی نہیں اور بڑا ٹائم ہو گیا ہے رب سے اولاد مانگتے ہوئے، یہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آتے ہیں، تو بھی رب سے بے موسم بیٹا مانگ۔ ہنالک دعا زکریا ربا، لیکن پکارا کسے؟ رب کو پکارا ہے، اپنے دادا میں سے کسی حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت اسحاق کو نہیں پکارا۔ نبیوں کو پکار سکتے تھے، انبیاء سے اونچی ہستی کائنات میں کوئی نہیں، لیکن انبیاء کی تعلیمات یہی ہیں کہ جب بھی پکارا جائے اپنی حاجات میں تو رب العالمین کو پکارا جائے، یہ انبیاء کی 1.25 انبیاء کی سنت ہے، ان کا طریقہ یہی ہے، انہوں نے جب بھی پکارا رب کو پکارا ہے۔ فدعا زکریا ربا، یہ آیت آ گئی ہے، اس کو میں پورا کر دیتا ہوں۔ قال رب حبلی، اور وہ وہاں پہ مانگ رہے ہیں اور پھر رب العالمین دے بھی نہیں رہے، صرف فرمایا ہم دے بھی رہے ہیں، اور کسی کا نام اس کا چچا رکھتا ہے، نانا رکھتا ہے، دادا رکھتا ہے، ابو رکھتا ہے، امی رکھتی ہے،
یہ کائنات میں وہ خوش نصیب بچہ ہے جس کا نام رب العالمین نے رکھا، ٹھیک ہے، اسمہ یحییٰ۔ اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچے کا نام وہ بتلایا جائے جو اس سے پہلے کسی کا نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نام وہ رکھا ہے کہ کائنات میں اس سے پیچھے، ہم تو کہتے ہیں نا گاؤں میں نہ ہو، یونین کونسل میں نہ ہو، اللہ کہتے ہیں کائنات میں کسی کا کوئی نہیں۔ اسمہ یحییٰ ولم نجعل لہ من قبل سمیہ، آج سے پہلے ہم نے کسی کا نام رکھا بھی نہیں اور یہ نام بھی نہیں رکھا۔ ہم نام نہیں رکھتے بھائی، رب العالمین ایڈے ویلے تے نہیں نا بھائی لوگوں نام رکھو، لگو پتر بھی دین تو پھر نام ہی رکھو۔ ہم نام کسی کا رکھتے نہیں، ایک معنی، نہ اس سے پہلے رکھا ہے نہ ہم کبھی رکھتے ہیں، اور یہ نام ہے بھی کسی کا نہیں۔ من لدنک ذریۃ طیبہ، اور پتر نہیں منگیا، اولاد صالح منگی ہے۔ پتر ہوئے تو تھانے دے چکر لواوے تو بندے بعد چاہتے ہیں یار اس تو نہ ہوا تو چنگا ہے، سات ہون اور بندہ والد گلیاں تکے کھاوے تو آتے ہیں یار اس تو اوتر ہوں چنگا ہوں، لیکن ایک اگر ہو اور کمال کا نکل آئے نام پیدا کرنے والا تو ایک ہی کافی، اور بیٹا نہ بھی ہو بیٹی ہی ہو لیکن ہو عزت والی، حیا والی، عفت والی، بیٹی کافی۔ اللہ نے مریم کی والدہ کو بیٹا نہیں دیا، بیٹی دے دی، لیکن سبحان اللہ وہ جو بچہ قتل کر دیا تھا حضرت خضر نے، تو بظاہر تو وہ نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا وہ بڑا ہوتا والدین کی پریشانی کا باعث بنتا، وہ خود بھی گمراہ ہوتا انہیں بھی گمراہ کرتا، یہ ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتے۔ اور پھر انہیں بیٹی عطا کی، اور مفسرین نے لکھا کہ کئی سینکڑوں انبیاء اس کی نسل میں سے اللہ نے پیدا کی۔ تو بیٹی بھی ہو صحیح ہو تو نام روشن کرتی ہے۔ یہ بیٹوں کا جو بنایا ہوا ہے نا کہ بیٹا ہی ہو تب بھی نہیں، دعا یہ ہے کہ رب سے بیٹا نہ مانگا جائے، ذریت طیبہ مانگی جائے۔ اللہ بیٹا دے تب بھی اچھا ہو، بیٹی ہو تب بھی اچھی ہو، یہ تو جانتا ہے میرے لیے بیٹی اچھی ہے، کیونکہ فیصلے تو کرتا ہے نا، رب العالمین خود کرتے ہیں، اعلان خود کیا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں بیٹے نہ دوں، کوئی نہیں دے سکتا، جسے چاہوں صرف بیٹے دوں بیٹیاں نہ دوں، اور جسے چاہوں دونوں دے دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ میں علیم ہوں، میں بہتر جانتا ہوں، میں اپنے علم کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، قدیر، میں اپنے فیصلے کے خلاف بھی کر سکتا ہوں، مجھ سے کوئی نہیں کروا سکتا، لیکن میں اپنے قانون کے خلاف بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ رب وہی ہے کہ جو کسی قانون کا پابند نہ ہو، جو پابند ہو جائے وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا۔ ایک اس کی قدرت ہے اور ایک اس کا قانون ہے، قانون اس کا ہے بندوں کو سمجھانے کے لیے، اور قدرتیں ہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے۔ وہ کبھی کبھی اپنی قدرتیں دکھاتا ہے اور وہ اپنے قانون خود سائڈ پہ کرتا ہے، پھر اپنی قدرتیں دکھاتا ہے۔ اور یہ حضرت زکریا کی پیدائش ہوئی اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کرنا تھا، تو اس سے پہلے اللہ نے ایک تمہید بنائی تاکہ بندوں کی ذہن سازی ہو جائے، بندے اس بات کو قبول کر لیں کہ اگر 100 سال کی عمر میں زکریا کو بیٹا دے سکتا ہے اور اس کی بیوی بھی بانجھ ہو، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، اوپر سے بوڑھی بھی ہے، تو اسے اگر بیٹا دے سکتا ہے تو مریم کو بغیر خامند کے بھی بیٹا دے سکتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اللہ کہتے ہیں میری قدرت کی باتیں کرتے ہو اور عیسیٰ پہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ بغیر والد کے کیسے پیدا ہوا،
میں تو اتنا قادر ہوں کہ میں مٹی کے ذروں سے آدم بنا سکتا ہوں. مجھے خامد اور بیوی ہو یہ تو کوئی کمال نہیں. کمال تب ہے کہ والد نہ ہو. اور پھر تم عیسیٰ کی مثال دیتے ہو. آدم کو دیکھو، والد بھی نہیں والدہ بھی نہیں. پیدا کس سے کیا؟ مٹی سے. کوئی جوڑ بھی نہیں. عیسیٰ کی والدہ تو ہے نا، ایک سائیڈ تو ہے نا. آدم کی نہ والد ہے نہ والدہ ہے. پیدا کیا مٹی سے، جو بے جان ہے، جس میں خون بھی نہیں، گوشت بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کوئی چیز نہیں. خشک مٹی وہ گوندی گئی. پھر جب وہ کھڑکھڑانے لگی، من سلسال من حمائم مسنون، وہ بنی دی مٹی کٹ دے ہوندے نا، تو پھر اس نے وہ چولہا میں بنا دے تو سارا کچھ خشک ہو گئی. اس سے پھر آدم کو بنایا، گوند کے رکھی، پھر وہ خشک ہوئی، اس سے آدم کو بنایا. تو وہ اگر بنا سکتا ہوں تو میں سارا کچھ کر سکتا ہوں. انہ علیم قدیر. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.